الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. ہمارے بہت ہی قابل احترام اور محترم مہمان حضرت مولانا نسیم صاحب دامت برکاتہ دارالعلوم پورنیہ کے محترم اساتذہ کرام، عزیز طلبہ اور مسلمان حضرات، گھڑی کی سوئی آگے بڑھ رہی ہے اور جمعہ کا وقت بھی بہت مختصر ہوتا ہے. آج کے اس جمعہ کی مناسبت سے جو ہم لوگ محرم الحرام کا پہلا جمعہ ادا کر رہے ہیں، آج ماشاء اللہ محرم کی 5 تاریخ ہے اور اس 5ویں تاریخ میں ہم لوگ یہ جمعہ ادا کر رہے ہیں. اس مناسبت سے 3 باتیں میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو ہم تمام لوگوں کے لیے اور طلبہ عزیز کے لیے بھی یہ ہے کہ یہ جو عالمی اور اسلامی سال ہے اس کی ابتدا اسی محرم کے مہینے سے ہوتی ہے، یہ آپ سب کو معلوم ہے. ظاہر بات ہے کسی سال کے ختم پر آدمی اپنے پچھلے کاموں کا حساب کرتا ہے کہ ہمارا جو سال گزرا وہ کیسا گزرا اور ہم نے اس سال میں زیادہ اچھا کمایا یا ہماری کمائی کا معاملہ کمزور رہا. تو سال کے اخیر میں حساب کیا جاتا ہے اور اگر آدمی کا دل یہ گواہی دے کہ سال بہتر نہیں گزرا، اس سے بہتر گزرنا چاہیے، تو نئے سال کو نئے ارادے کے ساتھ شروع کرتا ہے. تو میں آپ سب سے یہ کہوں گا کہ حساب تو آپ نے کر لیا ہوگا سال کے ختم پر، اب سال شروع ہم لوگ کر چکے ہیں، اس لیے ہمارے طلبہ بھی، ذمہ داران بھی، ہم جیسا عام انسان بھی اپنے بارے میں یہ نیت اور ارادہ کریں کہ انشاءاللہ اس سال کو ہم نیکی کے اعتبار سے بہتر سال بنائیں. طلبہ کچھ ارادے کریں کہ مجھے اس سال میں اگر ہمارے پچھلے سال کے نتیجے اور پڑھائی کا معاملہ اس ریشیو کا تھا تو انشاءاللہ یہ سال ہمارے لیے گزشتہ سال سے زیادہ بہتر ثابت ہوگا. تو آج کے اس دن میں ایک یوم الاحد ہے، یعنی نئے سال میں ہم نئے ارادے کریں اور اپنے نام اعمال میں زیادہ سے زیادہ نیکی ہم کیسے جمع کر سکتے ہیں، کمزوریوں کو کیسے دور کر سکتے ہیں اور اپنے اس سال کو رب کے نزدیک کیسے مقبول بنا سکتے ہیں، اس پر ہم سب کو توجہ دے کر اس کے بارے میں ایک نئے ارادے کے ساتھ اپنے اس سال کو گزارنے کا عہد ہم سب کو کرنا چاہیے. دوسری بات جو آپ سب سے عرض کرنی ہے مجھے، ظاہر ہے ہم محرم الحرام کے مہینے کو شروع کر چکے ہیں، اس میں ایک دن جو 10ویں محرم کا ہے، ظاہر ہے وہ بڑا ہی مقبول اور اللہ کے نزدیک بڑا ہی عظیم الشان دن سمجھا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے ہجرت کر کے گئے تو وہاں آپ نے دیکھا کہ یہودی لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، تو آپ نے معلوم کروایا کہ یہ 10ویں محرم کو کیوں روزہ رکھتے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ یہی وہ تاریخ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا پار کرایا تھا اور وہ ان کے لیے یوم نجات ہے. تو اس لیے اسی شکرانے میں ہم آج کے دن روزہ رکھتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا رشتہ موسیٰ علیہ السلام سے جتنا ہے اس سے زیادہ قریب اور مضبوط رشتہ میرا موسیٰ سے ہے، اس لیے آپ نے بھی روزہ رکھا اور صحابہ سے بھی کہا کہ روزہ رکھیں. البتہ اتنا اضافہ فرمایا کہ یہود ایک روزہ رکھتے ہیں 10ویں محرم کا، ہم لوگ ذرا سا اس میں ایسی پہچان بنائیں کہ 9ویں کو اس کے ساتھ جوڑ لیں یا 11ویں کو اس کے ساتھ جوڑ لیں. یہ روزے کی فضیلت بھی حدیث پاک میں آئی ہے. فرمایا گیا کہ جو شخص اس روزے کا اہتمام کرے گا اللہ اس کے سال بھر کے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دے گا. ایک روایت ہے لیکن اس کے بارے میں لوگ کچھ باتیں بھی ایسی کہی گئی ہیں جو ان کی کمزوری کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ 10ویں محرم کی جو رات ہوتی ہے اس دن اللہ رزق کی تقسیم بھی کرتے ہیں اور بندہ اگر فراوانی کرے اپنے آل اولاد پر
تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کی رزق میں خوشحالی پیدا کر دے. اور اشارہ اس طرف ہے کہ جس شان کے ساتھ وہ اپنا اہتمام کرتا اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزی کے دروازے اس کے لیے کھلتے ہیں. تو یہ اشارہ بھی اس طرف حدیث کے اندر کیا گیا ہے. اگر بندے کو توفیق ہو جائے اور اس اشارے کو سمجھ کر اس رات پہ یہ اہتمام کرے تو امید کی جا سکتی ہے کہ یہ فضیلت اس کو حاصل ہو جائے. اس کے علاوہ یہ جو 10ویں محرم ہے اس کے بارے میں کئی روایتیں کئی باتیں مشہور ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسی تاریخ کو آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا, اسی تاریخ کو ان کی توبہ قبول فرمائی. اللہ تعالیٰ نے اسی تاریخ کو حضرت موسیٰ کو دریا پار کرایا, حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دیا, نوح علیہ السلام کی کشتی دودھی پہاڑ پہ لگی. اس طرح کی باتیں یہ ہیں جو کہی گئی. یہ تمام باتیں مجموعی طور پر اس کا اشارہ کرتی ہے کہ یہ دن نہایت ہی محترم دن ہے. اور اس دن اگر بندہ اللہ سے لو لگائے اور اللہ تعالیٰ سے اس واسطے سے دعا کرے کہ اے موسیٰ کو دریا سے نجات دینے والے, اے یونس کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھنے والے, اے نوح کی کشتی کو جودھی پہاڑ پہ لگانے والے رب, ہم بھی اس تاریخ میں اپنا ہاتھ تیرے سامنے پھیلاتے رہیں. اللہ تو بھی میری مشکل کو آسان کر دے, اللہ تو بھی میری زندگی میں عافیت کی راہیں پیدا کر دے. تو یقین کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرمائیں گے. واسطوں سے بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور بہت ساری روایتیں بہت سارے مضامین اس بات کا اشارہ کرتے ہیں کہ یہ دن نہایت ہی محترم دن ہے, یہ دن قابل قدر دن ہے, یہ دن مقبولیت دعا کا دن ہے. اس لیے بندے کو روزہ رکھنے کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی مردیات کو, اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کو سمیٹنے کے قابل ہو سکے. لیکن روزہ رکھنا, عبادتیں کرنا یہ ایک الگ بات ہے. آج کل تو پورا محرم خرافات سے بھر گیا ہے اور ماشاء اللہ صورتحال ایسی ہے کہ مسلمانوں کے جس محلے میں جائیں گے وہ چاہے 5 وقت نماز پڑھے کہ نہیں پڑھے, روزہ رکھے کہ نہیں رکھے, محرم ضرور مناتا ہے. اور محرم اس طرح مناتا ہے کہ آج دارو پی کے شراب پی کے امام حسین کے نام کا نعرہ لگاتا ہے, آج اپنے محلے میں ڈی جے لا کر اپنے اسلام کی رسوائی کا سبب بنتا ہے. آج وہ اپنے گھر میں امام باڑہ کھڑا کرتا ہے جو سراسر شرک ہے اور جس کی کہیں بھی اسلام میں گنجائش نہیں ہے. آج ہماری ماں اور بہنیں سماج میں امام حسین کے تعزیے اور امام باڑے پہ جا کے مرادیں مانگتی ہیں جو کھلا ہوا شرک ہے. لوگوں, یہ جو تعزیہ داری ہے, یہ جو نشان بازی ہے, یہ تو اس وقت سے اس ملک میں آیا جب اسلامی تاریخ کو 350 سال گزر گئے. اور وہ زمانہ جب ہمایوں یہاں سے ایران گیا اور ایران کے لوگوں نے اس کو بڑھا دیا اور پھر اس کے بعد اس کی ہندوستان میں واپسی ہوئی تو شیعوں کے یہ رسومات اسی کے ساتھ سفر کر کے ہندوستان آئے اور اسی کے بعد سے یہ رسم ہندوستان میں زیادہ رائج ہوا. میرے بھائی, آپ سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم لوگ یہ بات سمجھیں کہ ایک سچا اور وفادار مسلمان جس کو واقعتاً سیدنا امام حسین سے محبت ہے وہ کبھی بھی وہ کام نہیں کر سکتا جو سیدنا امام حسین کی روح کو تکلیف پہنچائے, ان کی شاہانہ کی شریعت کو نقصان پہنچائے اور جس سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مجروح ہوتی ہو. تو جو لوگ بھی ہمارے جس طبقے کے ہیں ان سے دوسری گزارش یہ ہے کہ آپ لوگ اس دن روزہ رکھنے کا اہتمام کریں, ذکر و تلاوت کا اہتمام کریں, صدقہ کا اہتمام کریں, اس دن کو محترم سمجھ کر اللہ سے مانگنے کا اہتمام کریں. اور جو لوگ خرافات میں ڈوبے ہوئے ہیں, مشرکانہ اعمال کرتے ہیں, اپنے شریعت کو داغدار کرتے ہیں, رب کو ناراض کرتے ہیں, ایسے مقبول دن کے احترام کی ترجیح اڑاتے ہیں, ان تمام لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اللہ کے واسطے اپنے آپ کو قابو میں رکھیے, اس محرم کے خرافات سے بچیے اور ان کاموں کو جس کو اللہ پسند نہیں کرتا, جو حرام اور شرک کے درجے میں ہے, اس سے بچنے کی کوشش کیجیے. ایک آخری بات جو آپ سے کرنی تھی وہ یہ کہ آپ سارے کے سارے لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں ایک چیز پر غور کریں کہ ذوالحجہ آخری مہینہ ہے, اس کی 10ویں تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے شہادت کا واقعہ زمین پر دہرایا.
اور یہ تاریخی معاملہ کہ ان کے گلے پر چھری چلائی گئی اور شہادت کی نیت سے، قربانی کی نیت سے چلائی گئی، اور محرم کی 10ویں تاریخ کو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ یاد رکھیے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ یا ان کی قربانی کا واقعہ زمین پہ برپا کیا گیا سال کے آخری مہینے کی 10ویں تاریخ، اور سیدنا امام حسین کی شہادت کا واقعہ محرم کی 10ویں تاریخ۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اسلام کی تاریخ قربانی پر ختم ہوتی ہے، قربانی سے شروع ہوتی ہے۔ زمین پر جب تک قربانی اور محنت، جد و جہد اسلام کے لیے مرنے اور جینے کے عنوان سے کوششیں ہوتی رہے گی، حق غالب رہے گا، باطل مغلوب رہے گا۔ اور جس دن سیدنا اسماعیل کی وفاداری دین کے ساتھ، اللہ کی مرضیات پر چلنے کے ساتھ، اور سیدنا امام حسین کی وفاداری حق کو قائم کرنے کے لیے زمین پر جس دن یہ جذبہ ختم ہوگا، یاد رکھیے اس دن ہماری زندگی کے لیے نہایت ہی موت کا دن ہوگا، وہ ہماری قوم کے لیے زندگی کا دن نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ سب یہ ارادہ کریں اور نیت کریں کہ اسلام کی تاریخ قربانی سے شروع ہوتی، قربانی میں ختم ہوتی ہے، اور زمین پر جب تک یہ قربانی دینے کا جذبہ، دین کے لیے مرنے اور جینے کا حوصلہ، اسلام کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ انسان کے اندر رہے گا، انشاءاللہ ہمارے دین کی چمک اسی طریقے سے باقی رہے گی، اور ہماری زندگی میں بھی شریعت پائندہ بن کر رہے گا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان 3 باتوں کو آج کے جمعہ میں سمجھنے کی توفیق دے۔ نمبر 1، ہم نیت کریں کہ ہم نئے سال کی ابتدا نیکی کے نئے ارادے کے ساتھ کریں گے۔ دوسرا، یہ طے کریں کہ محرم کی جو 10ویں تاریخ ہے وہ نہایت ہی محترم تاریخ ہے، اس کی قدردانی کریں گے، اس تاریخ میں اپنے رب سے اپنی زندگی کی مشکلات کو حل کرنے کی دعائیں مانگیں گے، اور خرافات سے یقینی طور پر بچیں گے۔ اور آخری بات یہ کہ ارادہ کیجیے اور اس بات کو دل میں بٹھائیے کہ اگر ہم اسلام کو اپنی زندگی اور اپنے گھر میں چلتا پھرتا زندہ دیکھنا چاہتے ہیں تو حضرت اسماعیل کی شہادت، قربانی کا جذبہ اور سیدنا حسین کی شہادت کا حوصلہ پیدا کرنا ہوگا، اور جب تک یہ کڑی زمین پر ملی رہے گی انشاءاللہ ہماری امت، ہماری قوم ترقی کی راہ پر گامزن رہے گی۔ یہ دارالعلوم جس میں ہم لوگ بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ یہ ایک ایسا ادارہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے ایک نعمت کے طور پر یہاں کھڑا کیا۔ جو اساتذہ کرام یہاں ہیں جید الاستعداد ہیں، اور ماشاءاللہ ان کا مقام اور ان کی شہرت ملک کے بہت ہی عزت کے ساتھ ان کے نام لیے جاتے ہیں۔ تعلیم و تربیت کا جو ماحول ہے اس پر بھی جب ہم لوگوں کی نظر پڑتی ہے تو بے انتہا خوشی ہوتی ہے۔ میں ممنون ہوں یہاں کے اساتذہ کا کہ انہوں نے آج جمعہ کے موقع پر مجھے یہاں کچھ کرنے کا موقع دیا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں کہی گئی ہے مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کے لیے بھی عمل آسان فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔